اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورہ یوسف کے بعد اگلی سورہ الرعد، یہ سورہ مدنی ہے اور اس کے اندر 43 آیات اور 6 رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتے ہیں، الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ یہ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب مجید کی آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر بھی جو موجود ہیں، جو بتا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، یہ بھی کتاب مبین کے یعنی قرآن مجید ہی کی آیات میں سے ہے۔ والذی انزل الیک من ربک، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور یہ وہ آیتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لے آتے، حالانکہ یہ بالکل برحق ہے۔ اور یہ بھی جو سورہ رعد، جس طرح سورہ یوسف قرآن کے آیات پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ سورۃ الرعد بھی، اور قرآن کی تمام صورتیں اور قرآن مجید کے اندر جتنی آیتیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے فرامین ہیں، اللہ ہی کی طرف سے وہی ہے اور قرآن مجید کی آیات ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کے جو دلائل ہے ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع السماوات، جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستون کے۔ یعنی ہم اگر کوئی عمارت بنائیں تھوڑی سی تو بغیر ستون، بغیر اس کو سہارا کہ ہم ایسے اس کو چھت تو نہیں لگا سکتے، لٹکا سکتے۔ تو یہ تو اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اتنی بڑی آسمانوں کو کیا کیا، بغیر ستون کے اس کو اٹھایا۔ ترونہ، جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوئے۔ اس کا اللہ نے بتایا کہ اللہ آسمان زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمانوں کے اوپر عرش پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں، مستوی ہوئے ہیں۔ اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں معلوم، بس اللہ نے یہ بتایا، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اس کو مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہے اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ اور پھر اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد وسخر الشمس والقمر، یہ بڑی مخلوق ہے کائنات کے اندر، سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ سورج اور چاند ہے۔ سورج اور چاند ہے، کل 6 یا 9 سیارے ہیں، ان میں جو سب سے بڑے سیارہ ہے وہ کیا ہے، وہ سورج ہو گیا، چاند ہو گیا اور اس طرح زمین ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے سیارے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تابع بنایا، تابع فرمان بنایا، تو باقی سیارے تو بالاولا ہے۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں تو سب کے سب اپنے طاقت کے اندر رکھا اور ان کو اپنے مطیع و فرمان بردار رکھا، ان کو کام پہ لگایا۔ کل یجری لاجل مسمی، یہ سورج ہو، چاند ہو، ہر ایک اپنے مدار میں اور اپنے وقت مقرر ایک معین وقت کے اندر یہ سب رواں دواں ہیں اور چل رہے ہیں، اور ان کے لیے جو لمٹ مقرر کیا ہوا ہے اسی کے اندر وہ گھومتے ہیں اور وہ چلتے ہیں۔ سال ایک سورج سال کے بعد وہ اپنا ایک چکر پورا کر لیتے ہیں، اور چاند ہر مہینے میں ایک چکر وہ پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یدبر الامر، اللہ ہی ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، تمام معاملات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یفصل الآیات، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم لوگ اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملنے کے اوپر تم یقین رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ کے تابع ہے اور وہ اللہ نے ان کو کام پہ لگایا ہوا اور وہ ٹھیک ڈیوٹی دے رہا ہے، تو تم چھوٹا سا مخلوق تو کیسے اللہ کے نافرمانی کر سکتے ہیں؟ تم اللہ کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ تو تاکہ ان تمام مخلوق کو ہم نے اپنے مسخر کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تاکہ تمہیں بھی یقین ہو جائے کہ ہم نے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھایا۔ کتنی لمبی زمین، آپ چل کے تھک جائیں گے لیکن یہ زمین ختم نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ جو زمین، اتنی زمین کو اللہ نے بچھایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو میخ کی صورت میں گاڑ دیے۔ مختلف پہاڑ جہاں ضرورت ہوئی خوبصورتی کے لحاظ سے یا مضبوطی کے لیے اللہ نے پہاڑ کو گاڑ دیے، اور پھر وہ انہارا، اور اسی زمین کے اندر اللہ نے نہروں کو جاری کر دیا۔ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور انہی زمین پر انہی نہروں کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے ہر قسم کے پھل اور میوے اگائے، اور پھلوں اور میووں میں بھی جعل فیہا زوجین اثنین، ہر قسم کے پھل اور میوے کو جوڑ بنایا، یعنی یا تو وہ نر اور مادہ ہے،
ہر پھل کا بھی ایک نر ہوتا ہے اور مادہ ہوتا ہے. یا پھر اگر یہ مراد نہیں ہے تو ذائقے کے لحاظ سے کوئی جو ہے نا ذائقہ دار ہے اور کوئی ذائقہ دار نہیں ہے, یا کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے, کوئی جو ہے نا میٹھا ہے اور دوسرا کڑوا ہے, یا کوئی جن کی خاصیت گرم ہوتے ہیں اور کچھ کی خاصیت کیا ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, باوجود اس کے کہ اسی ایک زمین سے نکلتے ہیں, ایک ہی ہوا اور ایک ہی پانی دیتے ہیں, اور یہ سارے ہمارے کرشمے اللہ فرماتے ہیں ہماری طاقت سے ہو رہے ہیں. یغشی اللیل النہار, وہی اللہ تو ہے جو دن کے ذریعے رات کو چھپا دیتے ہیں, یعنی رات اپنی تاریکی اتنی سناٹا کے ساتھ آتے ہیں, پھر دن جب طلوع ہو جاتا ہے تو دن جو ہے نا رات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, اور رات کی تاریکی کے اوپر دن جو ہے نا دن کا اجالا چھا جاتا ہے. ان فی ذالک, یہ سارے کے سارے جو ہے نا لآیات نشانی ہے, لیکن کن کے لیے؟ لقوم یتفکرون, جو غور و فکر کرتا ہو, جو سوچتا ہو, ان کے لیے نشانی ہے. پھر وہ اللہ کو پہچان لے گا اور اللہ کی حقیقت کو وہ جان لے گا. وفی الارض قطع متجاورات, پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ ربوبیت کے دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں وفی الارض, اس زمین کے اندر قطع, ان ٹکڑے ٹکڑے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سے پلاٹ ہیں, کھیت ہیں اور بہت سے حصے ہیں, متجاورات ملتے یعنی ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں, لیکن ایک جگہ پر اچھا سے فصل اگتا ہے اور دوسرے جگہ پر نہیں اگتا ہے. وجنات من اعناب, اسی زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں, کسی جگہ سے اچھے طرح سے انگور کے پھل لگتے ہیں. وزرع, کوئی حصہ جو ہے وہ کھیتی کے لیے ہے. ونخیل, کہیں سے جو ہے کھجور اگ رہے ہیں. صنوان وغیر صنوان, اور اسی زمین کے اندر سے اگنے والے یا اس پر لگائے جانے والے درختوں میں سے کچھ درخت ہیں جو جن کے اوپر زیادہ شاخیں آتی ہیں, شاخدار ہے, زیادہ جو ہے گھنے درخت ہوتے ہیں, اور بعض ایسے درخت ہیں جس میں شاخیں زیادہ نہیں ہوتی. تو یہ سارے کون کرا رہا ہے؟ پھر اگر اللہ فرماتے باوجود اس کے کہ یسقا بماء واحد, سب کو ایک ہی پانی پلایا جا رہا ہے, لیکن وہ پانی کا رزلٹ جو ہے نا کسی کے اوپر زیادہ آ رہا ہے, کسی کو کم آ رہا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, پھر اسی زمین کے اندر سے نکلنے والے پیداوار ہے, ان میں بعض فضیلت والا ہے, بعض فضیلت والا نہیں, بعض زیادہ قیمتی ہے, بعض کم قیمتی ہے, بعض زیادہ معیاری ہے, بعض کم معیاری ہے, بعض زیادہ اچھے ہیں اور دوسرا اسے کم ہے. تو یہ ان فی ذالک, اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں لآیات, نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, عقل رکھنے والے قوموں کے لیے. یعنی سب چیز ایک طرح کے نہیں ہوتے. پھر فرمایا کہ سارے تعجب کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ, ان تمام چیزوں کو دیکھ اگر آپ کو تعجب ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, تعجب کی باتیں ہیں, یہ سب اللہ کر رہا ہے, لیکن ایک اور تعجب کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, ان لوگوں کی بات تو اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہے. جو مکے کے جو کافر مشرکین جو کہہ رہے ہیں نا, ان کی باتیں زیادہ تعجب کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہے ان کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قولہم, ان کے یہ کہنا کہ اذا کننا ترابا, کیا جب ہم مر کر قبر میں ڈالے جائیں گے اور گل جائیں گے, سڑ جائیں گے, جب ہم مٹی ہو جائیں, ہم ختم ہونے کے بعد مٹی ہو جائیں, تو انا لفی خلق جدید, کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یعنی وہ میری اس تخلیق کو تعجب سمجھتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہی تعجب کی بات ہے, ان کا یہ کہنا ہی تعجب کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں انا لفی خلق جدید, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایک چیز کو عدم سے وجود بخشا, یعنی ایک چیز جو کہ سرے سے تھا ہی نہیں, اللہ نے پیدا کیا, یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہوا. تو ایک چیز جو موجود تھا وہ مر گیا, ختم ہو گیا, اس کو پھر اٹھانا کو یعنی کس طرح اللہ کے اوپر مشکل ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کو نہیں مانتے. تو اللہ کے جو ہے نا دوبارہ تخلیق کو جو انکار کر رہا ہے, یہ بات بڑی تعجب والی بات ہے. یعنی انہوں نے اللہ کی اتنی قدرت کو دیکھنے کے باوجود یہ معمولی چیز کو انہوں نے اللہ کے لیے مشکل سمجھا, تو یہ تعجب والی بات ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم, جو اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں نا یہ کافر ہے, اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں. واولئک الاغلال فی اعناقہم, یہی لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ہوں گے. جو جتنے جرائم انہوں نے کیے, اللہ کے ساتھ جو اعتقادیاں انہوں نے رکھی نا, وہ سارے طوق کے طور پر ان کے گلے میں لٹکائے ہوئے ہوں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, جو بھی اس طرح کے اعتقاد عقیدہ رکھیں یہ سب کے سب جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون, اور جہنم ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا. پھر ایک اور تعجب کی بات بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہے, جو نبی کی دعوت کو نہیں پہچانتے, اللہ کی قدر نہیں کرتے یا اللہ کو نہیں سمجھتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیوقوف لوگ اللہ سے عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَ, کہ یہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں, وَيَسْتَعْجِلُونَ, کہ وہ آپ سے جلدی مطالبہ کر رہے ہیں, بِالسَّيِّئَةِ, برائی کا, یعنی عذاب لے آنے کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں. قبل الحسنۃ, اچھائی سے پہلے, قبل الحسنۃ, اچھائی سے پہلے. یعنی ان کو اللہ سے نا خیر کی توقع اور اللہ کے جو فضل کے ان کو طلبگار ہونی چاہیے. ان کو چاہیے کہ اللہ کی جو نا فضل ہمیں ملے, لیکن جس ذات سے فضل مانگنا چاہیے اس سے عذاب مانگ رہا ہے.
یہ بڑی تعجب کی بات نہیں ہے کیا؟ ان کی دیدہ دلیری کو تو دیکھیے کہ وہ اللہ جو بخشنے والا، وہ اللہ جو رحم کرنے والا، وہ اللہ جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ اس سے عذاب مانگ رہا ہے. وَيَسْتَعْجِلُ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ. حالانکہ ان کو عذاب دینا اللہ فرماتے ہیں کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. ان سے پہلے بڑے بڑے قوم آئے ہیں، ان کو عذاب ملا ہے، ان کو جو ہے نا دنیا سے صفحہ ہستی کے ساتھ طرح ختم کر دیا ہے. تو ایسے قوم پہلے بھی آئے ہیں اور ہم ان سے نمٹ چکے ہیں. تو یہ بھی، یہ مکے والے بھی جو ہے نا عذاب کے مطالبہ کر رہے ہیں. یہ بھی تعجب والی بات ہے. وَإِنَّ حالانکہ تیرا رب جو ہے نا وہ مغفرت کرنے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور تیرا رب لَذُو مغفرت، وہ تو مغفرت کو چاہتا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. للناس لوگوں کے لیے، علی ظلم ان کے ظلم کے باوجود. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کا قدر بھی نہیں کیا، نہیں سمجھا، اس کے باوجود اللہ ان کو بخشنا چاہتا ہے اور اللہ بخشنے والا ذات ہے. ظلم کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی گناہ ہونا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ذات ہے. لیکن اللہ جب پکڑنے پر آ جائے تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عقاب بھی بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ناقدری کرے، پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے، تو پھر جب اللہ کے پکڑ میں آئیں گے تو اللہ کے پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ. یہ دوسرا رخ ہے کہ اللہ تیرا رب کا جو عقاب ہے وہ بڑا سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافر لوگ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ. ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہے نا ان کو ایمان ان کے نصیب میں نہیں ہے، ان کے جو عقل ان کے کورے ہیں، اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے من مانی کے معجزات مانگ رہے. اگر تو سچا نبی ہے نا تو یہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دو. اگر تو سچا نبی ہے نا تو اس پہاڑ کی جگہ پہ نہر جاری کر دو، یہاں پر پہاڑ کھڑا کر دو. یعنی غیر معقول قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو جب ان کی غیر معقول جو مطالبے کو آپ پورا نہ کریں تو پھر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اگر یہ نبی جو ہے نا سچا ہوتا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت بڑی معجزہ کیوں نہیں آیا، بہت بڑی نشانی کیوں نہیں آیا. تو آپ ان کے ہر مطالبے کو پورا کرنا آپ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، انما انت منذر، آپ صرف ڈرانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا راہبر کا ہم نے بندوبست کیا ہے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے رہبری کریں، باقی اس پر چلنا نہ چلنا یہ ان کی نصیب ہے اور یہ ہماری مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.